یہ علمی چمن ہے رش کے زون، یہ مظہر شان عرض دکن۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل صد احترام حضرات حکم، علماء اعظام اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج میں ایک حساس اور اہم ترین امت مسلمہ کے مسئلے پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور وہ مسئلہ خطہ عرب یعنی ارض فلسطین کا ہے۔ اس خطے کے ساتھ مسلمانوں کا جذباتی تعلق ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی ہے، جس کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی اور دوسری تعمیر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے نمازیں ادا کی۔ اسی عرض مقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت کا اعزاز عطا کیا گیا، اور وہیں سے آپ نے سفر معراج کا آغاز کیا، اور یہیں پر بے شمار انبیاء و صحابہ اکرام کا مدفن ہے۔ یہ مختصر سی تاریخ تھی ارض قدس کی۔ حاضرین کرام، لیکن اس خطہ عرب کی خوشحالی کو پامال کر کے اس پاکیزہ سرزمین پر اہل مغرب کی طرف سے ناپاک خنجر کھوپا گیا، جس خنجر کا نام یہودی ہے، جو باغیان خدا، قاتلان انبیاء اور جابر قوم ہے، جس کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، جس نے برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے بلبوتے پر فلسطین پر ناجائز قبضہ جما دیا، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خطہ فلسطین یہودیوں کا حق ہے۔ اور وہ اس کی دلیل میں تورات کی روایت پیش کرتے ہیں، جس میں یہ منقول ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو دریائے دجلہ سے دریائے فرات تک کا علاقہ عطا فرمایا، حالانکہ یہ خطہ ارض مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ یہاں پر عرب کے 2 قبیلے آباد تھے، ایک یغوث اور دوسرا کنعان۔ آج فلسطین میں موجود باشندے انہی کی نسل ہے۔ سامعین کرام، ایک مختصر سی جماعت جسے اہل مغرب خود اپنے ملک میں رکھنے کو پسند نہیں کرتے، جس جماعت نے انہی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی، جس قوم نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، جس قوم نے اپنے ہی کئی انبیاء کو قتل کیا، آج اسی قوم کا اہل مغرب کیوں ساتھ دے رہے ہیں، کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کی بڑی سازشیں ہیں۔ شام و عراق اور فلسطین پر یہودیوں کو چھوڑ کر عالم عرب کو اپنا ماتحت بنانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا تعاون اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ امریکی ٹیکنالوجی پر اصل قبضہ انہی کا ہے۔ آج سے 76 برس پہلے 14 مئی 1948 عیسوی میں انہی سازشوں کے نتیجے میں یہودیوں کو اتارا گیا اور فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ایک ٹکڑے کو اسرائیل اور دوسرے ٹکڑے کو فلسطین کہا گیا۔ لیکن آج یہودی فلسطین کے اس حصے پر بھی جہاں مسجد اقصی ہے اپنا ناجائز قبضہ جمانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تاکہ مسجد اقصی کو منہدم کر کے ہیکل سلیمانی تیار کیا جائے۔ انہی گندے خیالات و ناپاک عزائم کو لے کر ماہ رمضان کے اہم ساعتوں میں مسجد اقصی میں گھس کر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی کی مزاحمت میں مسلمانوں نے جو حملے کیے، آج اسی کو لے کر غزہ، حماس اور رفح بارڈر وغیرہ کو لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ اب تک تقریباً کئی ہزار مسلمانوں کا قتل عام کیا جا چکا ہے، لیکن ان تمام کو ان ظالموں نے عالمی سطح پر میڈیا کے سہارے ظالم کو مظلوم باور کرانے کی صحیح پہم کر رہا ہے۔ چنانچہ عالمی ذریعہ ابلاغ میڈیا نے پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان مظلوم فلسطینیوں کو ظالم، دہشت گرد اور ملکہ باغی اور ظالم اسرائیل کو مظلوم و بے سہارا ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قوم کے پاسبانوں، آج مسجد اقصی اور ارض مقدس پھر سے یہ صدائیں لگا رہی ہے کہ کہاں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہاں ہے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ؟ فلسطین کے معصوم بچے چیخ چیخ کر عالم عرب کی غیرت کو پر انگیختہ کر رہے ہیں کہ آؤ مسجد اقصی اور ارض مقدس کے تحفظ کے لیے آؤ۔ فلسطین کی مائیں بہنیں اپنے مسلم حکمرانوں کو للکار رہی ہے کہ آؤ اخوت اسلامی کا تحفظ کرو۔ فلسطین کے شہداء کے خون اور معصوم بچوں کی نعشیں تمہیں جہاد کی فرضیت کو بتلا رہی ہے۔ آج فلسطین جھلس رہا ہے، مظلومیت کے بوجھ تلے کوہرا رہا ہے، لیکن کوئی ان کی مدد و نصرت کے لیے نہیں آ رہا۔ حضرات،
ایسے موقع پر مسلمانوں کے اندر ایمانی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک یہودی نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں مسلمانوں کے ایٹمی پاور سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا کہ ہمیں ان کی ایمانی قوت سے ڈر لگتا ہے۔ آج حالات ہمارے سامنے ہیں، مسلم معاشرہ ایسو عشرت کا دل دادا ہو گیا، حکمراں غفلت و لاپرواہی کا شکار ہو گئے، ورنہ تو اس چھوٹی سی جماعت کی کیا مجال کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ چنانچہ مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور لا تصلح قبلتان فی ارض واحد کے تحت ان ظالم فلسطینیوں کو ان ظالم یہودیوں کو ارض فلسطین سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو، اے پروردگار قوم مسلم کا شعور بیدار فرمائیے، ان کی حمیت ایمانی کو جگائیے، ان کے دلوں میں اپنے مظلوم بھائیوں کا درد کا احساس پیدا فرمائیے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وہ ساتھ صحرا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔